تاریخ کے پنوں میں نا کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ دوستی، قربانی اور اتحاد کی ایک زندہ مثال بن جاتی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی ہے ایک پھندا دو جانیں۔ تو چلیں اس داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، یہ صرف ایک کہانی کا آغاز نہیں بلکہ ایک پورے دور کی روح کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایسا وقت جب ہندوستان کی پہچان کسی مذہب سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ مقصد سے جڑی ہوئی تھی۔ تو بات ہے 1857 کی۔ ہندوستان کی فضا میں نا انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ دھیرے دھیرے سلگ رہی تھی، لیکن اس ساری ہلچل کے بیچ ایک بہت خاص بات ہو رہی تھی۔ مذہب کی دیواریں گر رہی تھیں اور ہندوستانی ہونے کا احساس سب پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اسی ماحول میں، اسی پس منظر میں ہماری کہانی کے دو ہیرو سامنے آتے ہیں، حکم چند جین اور منیر بیگ۔ دو نام، دو الگ الگ پہچانیں، لیکن ان کی روح ایک تھی۔ اب دیکھیں دونوں کی پرورش کتنی مختلف تھی۔ ایک طرف حکم چند جین جنہوں نے مندر کی گھنٹیوں کی گونج میں آنکھ کھولی، تو دوسری طرف منیر بیگ جو مسجد کی اذانوں کو سن کر جوان ہوئے۔ راستے بالکل الگ تھے، عقیدے جدا تھے، لیکن منزل ایک ہی تھی۔ اور جانتے ہیں ان تمام فرق کے باوجود کون سی ایک چیز تھی جس نے انہیں جوڑ رکھا تھا؟ وہ تھی آزادی کی تڑپ۔ ان کے دل ایک ہی آواز پر دھڑکتے تھے اور وہ آواز تھی آزادی۔ اپنے وطن کو غلامی سے آزاد کرانے کا یہی خواب ان کی دوستی کی بنیاد تھا۔ تو جب انگریزوں کا ظلم اور ناانصافی بڑھنے لگی تو ظاہر ہے ان دو دوستوں کے لیے چپ رہنا ممکن نہیں رہا۔ ان کی جو خاموش سی مزاحمت تھی نا، وہ بہت جلد ایک بڑی بغاوت کے شعلے میں بدلنے والی تھی۔ دونوں نے اپنی اپنی طاقت کو ہتھیار بنایا۔ حکم چند نے اپنا قلم اٹھایا اور بیداری کی ایسی آگ بھڑکائی کہ دوسری طرف منیر بیگ نے اپنی آواز سے لوگوں میں جوش بھر دیا۔ اور پھر کیا تھا، ان کی کوششوں سے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور یہ اتحاد انگریزوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ لیکن سچائی جب بھی ظلم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اسے قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ ان کی یہ بڑھتی ہوئی طاقت انگریزوں کی آنکھوں میں چبھنے لگی اور بہت جلد انہیں اپنی وطن سے محبت کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ پھر ہوا یہ کہ ایک اندھیری رات برطانوی سپاہیوں نے دونوں دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ انہیں الگ الگ زنجیروں میں جکڑ تو دیا گیا، لیکن وہ ان کے ایک حوصلے کو قید نہیں کر سکے۔ جسم قید میں تھے پر روحیں تو آزاد تھیں۔ ان کے خلاف نا ایک دکھاوے کا مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت بھی لگی، جج بھی بیٹھا، لیکن فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اور ان کا جرم بس اتنا تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرتے تھے، ایک ایسا جرم جس پر انہیں فخر تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا، وہ دن جب ان کی قربانی نے انہیں امر کر دیا۔ 19 جنوری 1858۔ یہ تاریخ ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں قربانی اور اتحاد کی ایک بہت بڑی علامت بن گئی۔ انگریزوں نے ایک ایسا حکم دیا جس کا مقصد شاید لوگوں میں پھوٹ ڈالنا تھا، لیکن وہی حکم اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن گیا۔ حکم یہ تھا کہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کو ایک ساتھ ایک ہی پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں پھانسی گھاٹ پر لایا گیا تو موت کے بالکل سامنے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ یہ ہار کی نہیں بلکہ جیت کی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہے ہوں تم ہمارے جسم تو ختم کر سکتے ہو لیکن ہمارے نظریے کو نہیں، ہم جیت گئے۔ تو کیا ان کی موت کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل میں یہیں سے تو ان کی لاپایانی میراث کا آغاز ہوا۔ ان کی قربانی آج بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ دیکھیں، ان کی کہانی ہندو مسلم اتحاد کی ایک ایسی مثال ہے جو کبھی پرانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب مقصد وطن کی آزادی ہو تو مذہب کی تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کی روح کا حصہ ہے۔ آخر میں بس یہ ایک بات، آزادی کے رنگ الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن قربانی کے خون کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے۔ حکم چند جین اور منیر بیگ کی قربانی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بات وطن کی ہو تو ہر قربانی کا رنگ ایک ہی ہوتا ہے، گہرا سرخ، اور اسی رنگ نے ہماری آزادی کی بنیاد رکھی۔